شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے مکانوں کو آراستہ کیا جا چکا تھا۔ دوپہر کے قریب ابو مسلم اور سردار تبریز کی آخری ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ دولہے کے گھر امیر سبکتگین اور اس کے حامیوں کی شربت اور خشک میوے سے توازہ کی جائے گی اور اس مشروب میں زہر شامل کر دیا جائے گا۔ ابو مسلم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا۔ نہیں سردار، یہ کام تمہارے دولت قدے پر ہونا چاہیے۔ تم خوب جانتے ہو کہ امیر سبکتگین اور میرے تعلقات حد سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کو سمجھاتے ہوئے کہا، امیر کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر ابو مسلم اپنے یہاں سبکتگین کو زہر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ نظام شاہ کہاں ہے؟ اچانک ابو مسلم نے چونک کر کہا، وہ میری قید میں ہے۔ مگر تمہیں یکایک اس کا خیال کیوں آیا؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ بس یوں ہی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو مسلم کے لہجے سے گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں بے شمار فسانے سنے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کا مالک ہے۔ کبھی کبھار تمہاری توہم پرستی پر رونے کو جی چاہتا ہے ابو مسلم۔ سردار تبریز کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل تھی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ غزنی کا وہ شعبدہ باز کس بے کسی کے عالم میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو وہ کب کا زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر یہ میرا مزاج نہیں کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سردار تبریز کی آنکھیں وہ نشاط انگیز منظر دیکھنا چاہتی ہیں جب نظام شاہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے ساتھ میرے قدموں پر جھک جائے گا۔ میں اس وقت تک اسے زندہ رکھوں گا۔ فی الحال میری ساری توجہ سبکتگین کے انجام پر مرکوز ہیں۔ آج رات وہ تقریباً اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں غزنی کے اس نام نہاد درویش کا تماشا دکھاؤں گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اپنی خلوتگاہ سے نکلا۔ ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے پچھلے حصے پر پہنچے جہاں سردار تبریز کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظام شاہ حسب عادت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے۔ سردار تبریز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی کمرے میں سردار تبریز کی استزائیہ ہنسی کی گونج باقی تھی کہ نظام شاہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر ابو مسلم اور سردار تبریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آن پہنچا۔ ابو مسلم نے گھبرا کر سردار تبریز کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابو مسلم کو نظام شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرخ روشنی نظر آئی تھی، جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ ابھی سردار تبریز ابو مسلم کی بات کا جواب دینے نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ نے دوبارہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کیے، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آن پہنچا۔ ہذیان بک رہا ہے۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو مسلم نے تن و تاریک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، امیر سبکتگین نے خواہ مخواہ ایک عام انسان کو شیخ اور مرشد کا درجہ دے دیا ہے۔ ابو مسلم کے لہجے سے تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ابو مسلم، سردار تبریز نے بلند آواز میں کہا۔ جب کسی پر زوال آتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے اور پھر وہ بے جان پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے۔ سبکتگین بھی ایسا ہی ایک بدنصیب اور احمق شخص ہے کہ جس نے ایک شعبدہ باز کی روحانی طاقت کے نشے میں مجھ جیسے بادشاہ گیر دوست کو ناراض کر لیا۔ خیر، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، اسے کچھ دیر اور فریب میں مبتلا رہنے دو۔ جیسے ہی غزنی کے در و بام پر تاریکی چھائے گی، اس کا مقدر بھی لامحدود اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ سبکتگین کے ذکر پر ابو مسلم کو کچھ یاد آ گیا۔ سردار، آپ نے کہا تھا کہ غزنی کی نصف فوج اس لڑکی نگار خانم کے مکان پر پہرا دے رہی ہے۔ ہاں، اس نادان نے میری طاقت سے خوفزدہ ہو کر ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے۔ سردار تبریز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، مگر میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ ابو مسلم نے رک رک کر کہا، تو پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار تبریز کا لہجہ کسی قدر ترش ہو گیا تھا۔
مجھے آپ کی آنکھوں پر بہت بھروسہ ہے سردار، ابو مسلم نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے جائزے کے مطابق سارے فوجی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں، میں کئی مرتبہ انہیں شمار بھی کر چکا ہوں۔ تمہارے ماتحت سپاہیوں کے علاوہ بھی غزنی میں کچھ فوجی دستے رہتے ہیں۔ سردار تبریز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ شاہی دستے کہلاتے ہیں، ان سے فوج کا سپہ سالار بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص سپاہی امیر کی حفاظت اور قلعے کی نگہبانی پر مامور ہوتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے انہی فوجی دستوں کو نگار خانم کی حفاظت پر متعین کیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ ایک بار خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ اگرچہ سردار تبریز نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ابو مسلم اب بھی الجھا سا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سردار تبریز اپنی مخصوص سواری میں غزنی کے سپہ سالار کو لے کر نگار خانم کے مکان کے قریب پہنچا تو فطر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے دور تک سپاہی ہی سپاہی نظر آ رہے تھے، مسلح اور چاق و چوبند سپاہی جو مسلسل حرکت میں تھے۔ میرے خدا! ابو مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، سردار آپ نے درست فرمایا کہ امیر سبکتگین نے ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سردار تبریز نے پرجوش لہجے میں کہا، ہماری فتح کے سارے انتظامات آسمان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ابو مسلم نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر سبکتگین ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس پر غلبہ حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتیں۔ سردار تبریز نے اس طرح کہا جیسے وہ تخت غزنی پر قابض ہو چکا ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، وہ دوپہر ہو یا رات کا پچھلا پہر، یہ سپاہی ہمہ وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سبکتگین کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ قصر شاہی کی نگرانی پر مشکل سے چند سپاہی مامور ہوں گے۔ اس طرح قلعے کے تمام دروازے غیر محفوظ اور کھلے ہوئے ہوں گے۔ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور سبکتگین کی بساط اقتدار الٹ دو۔ سردار، میں آپ کی ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ جوش جذبات میں ابو مسلم نے اپنا ہاتھ سردار تبریز کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب تخت غزنی اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے درمیان محض چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ حماد بن ساریہ کے منصوبے کے مطابق امیر سبکتگین نے شام ہونے سے ذرا پہلے نائب سپہ سالار حارث بن شعبان کو خلوت میں طلب کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ابو مسلم نے حماد بن ساریہ کو معزول کرنے کے بعد نائب سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ حارث بن شعبان کے ساتھ ابو مسلم کے تمام نامزد کردہ اعلیٰ فوجی افسر بھی طلب کر لیے گئے تھے۔ اس طرح ممکنہ بغاوت کے سارے بنیادی اراکین سبکتگین کی حراست میں تھے، مگر ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اننے سے پہلے ہی انہیں بال و پر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ملتان کے راجہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے اور وہ غزنی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امیر سبکتگین نے حارث بن شعبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ حارث بن شعبان حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے نزدیک یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت اور غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن اسے اپنے لہجے پر مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حارث بن شعبان خاموش بیٹھا رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین کی نظریں مسلسل حارث بن شعبان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں تو ابو مسلم کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت کدے میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شعبان گھبرا کر بول اٹھا، امیر محترم، مجھے بھی ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو کل کسی وقت۔ حارث بن شعبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ حارث بن شعبان کے چہرے پر نمایاں ہونے والی گھبراہٹ کسی مجرمانہ کیفیت کی غمازی کر رہی تھی، اس لیے امیر غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ سبکتگین نے دل ہی دل میں حماد بن ساریہ کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر نہایت پرجلال لہجے میں حارث بن شعبان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
میں بھی ابو مسلم کو مبارکباد دیکھ کر جلدی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شعبان اور دوسرے فوجی افسران کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان کی دلی کیفیت کا جائزہ لے لیا تھا اور یہ کیفیت کسی خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث بن شعبان اور دیگر فوجی افسران کو ایک وسیع العریض کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں عماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوشدلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ پھر کمرے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حارث بن شعبان اور تمام فوجی افسر اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دروازے بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ امیر سبکتگین نے ابو مسلم کے مکان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے معتبر فوجیوں کے ایک دستے کو سردار تبریز کے محل قصر سرخ کی جانب اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہ دن کے اجالے میں اتنے فاصلے پر رہیں کہ کسی کو ان کی موجودگی کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جائے تمام سپاہی آہستہ آہستہ قصر سرخ کی طرف بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سردار تبریز کے محل کے گرد مسلح فوجیوں کا ایک حصار قائم ہو جائے۔ بس قصر سرخ کے صدر دروازے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والے کسی قسم کا شبہ نہ کر سکے۔ اسی طرح دوسرے فوجی دستے کو یہ حکم تھا کہ وہ امیر کے داخل ہوتے ہی تمام سپاہی ابو مسلم کے گھر کو محاصرے میں لے لیں۔ آخری ہدایات دینے کے بعد امیر سبکتگین محمود کو لے کر قصر شاہی سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 50 کے قریب مسلح سپاہی تھے۔ ابو مسلم کا مکان قصر شاہی سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی محل سے سپہ سالار کی رہائش گاہ تک قدم قدم پر نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو بلند آواز کے ساتھ امیر غزنی کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ آداب شاہی کے مطابق ابو مسلم نے اپنے مکان سے نکل کر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر امیر سبکتگین اور ولی عہد سلطنت کا استقبال کیا۔ یہ امیر اعلیٰ مقام کی ذرا نوازی ہے کہ ایک خادم کے غریب خانے کو اپنے روشن وجود سے ہمکنار کیا۔ ابو مسلم آج بے پناہ عز و انکسار کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ تمہاری خدمات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں ابو مسلم کہ امیر غزنی خود چل کر اس بزم نشاط تک پہنچے۔ امیر سبکتگین کے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا، مگر ابو مسلم کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں تھی۔ میں ولی عہد سلطنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ غزنی کے عظیم وارث نے یہاں تشریف لا کر اس رنگا رنگ تقریب کو قوس قزح سے بھی زیادہ دلکش بنا دیا۔ ابو مسلم نے خوشامد کا ایک اور مظاہرہ کیا تاکہ امیر غزنی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ محمود نے ابو مسلم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، باپ کی ہدایت کے مطابق صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم نے امیر سبکتگین سے پوچھا، ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف نہیں لائیں؟ وہ لوگ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ سبکتگین نے نہایت خوشدلی کے ساتھ کہا، ان کے بغیر یہ تقریب نشاط نامکمل ہے۔ ابو مسلم نے کہا اور امیر کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ شادی کے گھر کو دلہن سے بھی زیادہ آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی امیر کی سواری دروازے پر پہنچی، ایک فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور کچھ دیر تک آتش بازی چھوڑی جاتی رہی۔ غزنی کے دیگر امراء بھی اس تقریب میں شریک ہو چکے تھے۔ سبکتگین کی آمد کا شور سن کر وہ بھی دروازے پر آ گئے اور اپنے فرمانروا کا استقبال کرنے کے لیے نصف قد سے زیادہ جھک گئے۔ امیر سبکتگین بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اور اس منصب پر بیٹھ گیا جو غزنی کے حکمران کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر محمود بیٹھا تھا اور بائیں ہاتھ پر دوسرے امراء۔ سبکتگین کے ساتھ آنے والے 50 سپاہیوں میں سے 10 سپاہی امیر کے پیچھے اپنی اپنی تلواریں بے نیام کیے کھڑے تھے اور باقی 40 سپاہی دروازے پر اس طرح متحرک نظر آ رہے تھے جیسے کچھ دیر بعد انہیں دشمن پر یلغار کرنی ہو۔ جیسے ہی امیر سبکتگین منصب پر بیٹھا، ابو مسلم کا لڑکا فرمانروائے غزنی کے سلام کے لیے حاضر ہوا۔ سبکتگین نے رسم دنیا کے مطابق اسے خوشحالی اور کامیابی کی دعائیں دی۔ اتنے میں دروازے پر شور برپا ہوا کہ ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف لے آئی ہیں۔ ابو مسلم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سردار تبریز کے منصوبے کے مطابق امیر کے تمام حرم کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ ملکہ غزنی کی پالکی کے ساتھ 50 پالکیاں اور تھیں جن میں حرم سرا کی معزز خواتین موجود تھیں۔ ہر پالکی کو 4 طاقتور
کا ہار اٹھائے ہوئے تھے اور یہ پالکیاں مسلح سپاہیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ دروازے پر موجود ابو مسلم کے سپاہیوں نے پالکیوں کی بڑی تعداد کو حیرت سے دیکھا تھا، مگر کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد یہ پالکیاں صدر دروازے سے گزر کر زنان خانے تک پہنچ گئیں۔ زنان خانہ مردانہ حصے سے کافی فاصلے پر تھا۔ ملکہ غزنی کے آتے ہی ابو مسلم نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا جو ایک گوشے میں خشک میوے کے طباق اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ سبکتگین نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ابو مسلم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ملازم کو حکم دیا امیر معظم کی خدمت میں شربت نیلوفر پیش کیا جائے کہ اس سے امیر محترم فرحت محسوس کریں گے۔ ملازم نے دوڑ کر برابر کے کمرے سے سرائی اٹھائی اور ایک طلائی پیالہ لبریز کر کے سبکتگین کی طرف بڑھایا۔ امیر غزنی نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پیالہ لے لیا اور مسکراتے ہوئے ابو مسلم سے کہا، اس خوشی کے موقع پر ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ شربت پیش کرتے ہیں۔ سبکتگین کے اس غیر متوقع اقدام پر ابو مسلم بدحواس ہو گیا۔ اس پیالے پر صرف امیر معظم کا نام کنندہ ہے، میری زبان اور ہونٹ اس قابل نہیں کہ میں اسے چھو بھی سکوں، ہم کہتے ہیں کہ اسے پیو۔ سبکتگین کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہم اس پیالے کو تمہارے نام کرتے ہیں کہ ہماری بخشش اور عنایت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ نہیں امیر ذیشان، میں اس عنایت و کرم کے لائق نہیں۔ ابو مسلم کی آواز سے ہلکا ہلکا ارتعاش نمایاں تھا اور چہرے پر خاک سی اڑ رہی تھی۔ سبکتگین نے زاویہ بدل کر اس خدمتگار کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر سرائی اٹھائے کھڑا تھا۔ تم اسے پی لو کہ آج ہمارا لطف و کرم عام ہے۔ امیر نے نہایت شگفتہ لہجے میں ابو مسلم کے خدمتگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور میں تو آپ کا ادنیٰ ترین غلام ہوں۔ خدمتگار اپنے امیر کی مہربانی کا یہ انداز دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں۔ امیر سبکتگین کے لہجے کی شگفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سپہ سالار ابو مسلم کی بزم نشاط ہے، آج کے دن ہم اس فرق کو بھی مٹا دیتے ہیں، لو اسے پی لو۔ شدت جذبات سے خدمتگار کا جسم کانپنے لگا اور وہ سرائی فرش پر رکھ کر آگے بڑھا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ طلائی پیالہ لے لیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ ایک معمولی خدمتگار اور امیر غزنی کی اس غیر معمولی عنایت پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دوران ابو مسلم پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ملازم کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ کفن کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شربت نیلوفر خدمتگار کے حلق سے اترا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ پہلے اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر چیختا ہوا فرش کی طرف جھکنے لگا، حضور یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے پورے جسم میں ایک آگ سی دہک رہی ہے۔ سبکتگین اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور اس نے درباری طبیب کی طرف دیکھا جو امیر کی دائیں جانب سب سے آخر میں بیٹھا تھا۔ یہ شخص بے گناہ اور بے ضرر ہے، اسے مرنے سے بچا لیجئے ورنہ ہمیں زندگی بھر ایک معصوم انسان کی موت کا افسوس رہے گا۔ درباری طبیب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نشست سے اترا اور خدمتگار کے منہ میں تریاک کے قطرے ٹپکانے لگا۔ ابو مسلم کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا، پھر وہ سنبھلا اور زنان خانہ کی طرف بھاگا۔ ہوشیار باش سبکتگین کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، ابھی اس نعرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ صدر دروازے پر بھی یہی نعرہ بلند ہوا، ہوشیار باش، اور پھر دور دور تک یہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ابو مسلم مردانہ نشست سے نکل کر زنان خانے میں داخل ہوا تو وہاں صورتحال ہی کچھ اور تھیں۔ 50 پالکیوں میں ملکہ غزنی یا دوسری خواتین معظمہ نہیں بلکہ سبکتگین کے مسلح سپاہی آئے تھے۔ جب لوگوں نے ہوشیار باش کی آوازیں سنی تو وہ دروازے کی طرف بڑھے جس کا راستہ مردانہ نشست گاہ کی طرف جاتا تھا۔ ابو مسلم زنان خانے میں داخل ہو کر ایک خفیہ راستے سے کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ تیرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہیں، ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا۔ ابو مسلم گھبرا کر پلٹا اور زنان خانے کے ایک چھوٹے دروازے سے نکل کر سبززار کی طرف بھاگا۔ شاہی پالکیوں میں چھپ کر آنے والے مسلح سپاہی بھی عقابوں کے ایک غول کی مانند ابو مسلم پر جھپٹے۔ انقلاب انقلاب! ابو مسلم بھاگتے بھاگتے چیخ رہا تھا۔ یہ ایک خفیہ نعرہ تھا جو اپنے سپاہیوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ابو مسلم کی ہدایت تھی کہ جب انقلاب کا نعرہ بلند ہو تو امیر سبکتگین، محمود اور دوسرے امرائے مملکت
پر بے دریغ حملہ کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے اس نعرے کے جواب میں کچھ اور آوازیں بھی بلند ہوئیں، مگر یہ آوازیں بہت کمزور تھیں۔ اس کے برعکس پوری فضا ہوشیار باش کے نعرے سے گونج رہی تھی۔ ہوشیار باش کا نعرہ امیر سبکتگین اور عماد بن ساریہ کا تخلیق کردہ تھا۔ بظاہر یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب امیر اپنے دربار میں داخل ہوتا تھا یا اس کی سواری کسی شاہراہ سے گزرتی تھی، مگر آج کے دن اس نعرے کا مفہوم یکسر بدل دیا گیا تھا۔ ابو مسلم یہی سمجھا تھا کہ سبکتگین کے سپاہی مملکت کی قدیم رسم کے مطابق ہوشیار باش کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ امیر غزنی محل سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر چکا ہے۔ پھر جب ابو مسلم کا خدمتگار زہر پی کر فرش پر گر گیا تو غزنی کے سپہ سالار کو احساس ہوا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ذلت و رسوائی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مسلم نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ وہ غیر مسلح حالت میں گھوم رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے جسم کو ہتھیاروں سے آراستہ کر لے، لیکن بعد میں یہ خیال اس نے ترک کر دیا تھا کہ کہیں اسے مسلح دیکھ کر امیر سبکتگین کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مصلحتاً ابو مسلم نے اپنے تمام ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے اور وہ سادہ لباس میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا، مگر جب صورتحال اچانک بدل گئی تو ابو مسلم کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے مکان میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا تھا۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ابو مسلم نے اپنے زنان خانے میں ایک خفیہ تہخانہ بنایا تھا جس سے گزر کر ایک طویل سرنگ تک پہنچا جا سکتا تھا اور پھر یہی سرنگ اسے شہر غزنی کی حدود سے باہر لے جا سکتی تھی۔ سازش کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ابو مسلم یہی سوچ کر زنان خانے کی طرف بھاگا تھا کہ وہ اس خفیہ راستے سے نکل کر محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، مگر گردش تقدیر نے اس کی ساری چالیں اس پر الٹ دی تھیں۔ پھر جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ملکہ عالیہ اور خواتین معظمہ کے بجائے امیر سبکتگین کے مسلح سپاہی موجود ہیں۔ مجبوراً ابو مسلم کو زنان خانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سبزہ زار پر اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی ہرن درندوں کے درمیان گھر گیا ہو اور شکاری جانور اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہوں۔ موت کو اس قدر قریب پا کر ابو مسلم نے نعرہ انقلاب بلند کیا تھا، مگر کوئی بھی سپاہی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکا تھا۔ مردانہ نشستگاہ میں ابو مسلم کے چند سپاہی موجود تھے، لیکن امیر سبکتگین کے محافظوں نے ان پر بہت جلد قابو پا لیا تھا۔ البتہ صدر دروازے پر ابو مسلم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ باغی فوجیوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ نعرہ انقلاب سن کر کچھ سپاہی مردانہ نشستگاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین کے 40 سپاہی ان کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے۔ صدر دروازے پر ایک خونریز جنگ جاری تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ابو مسلم کے حامی سپاہی سبکتگین کے محافظوں کو مار کر امیر غزنی تک پہنچ جاتے، مگر اسی دوران وہ شاہی دستہ بھی پہنچ گیا جسے سبکتگین نے ایک خاص منصوبے کے تحت بہت پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ابو مسلم تنہا اپنے سبزہ زار میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی ماتحت مدد کو نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے کہ ابو مسلم کے محافظوں کی گردنیں شاہی نگہبانوں کی شمشیروں کی زد پر تھیں۔ جن باغی سپاہیوں نے اپنے جسموں کو ہلکی سی بھی جنبش دی تھی ان کے کٹے ہوئے سر فرش پر پڑے تھے اور ان سے خون بہہ کر قیمتی قالینوں میں جذب ہو رہا تھا۔ خود ابو مسلم کا بیٹا بھی زخمی ہو کر کمرے کے ایک گوشے میں کھڑا تھا۔ اس کا لباس عرسی جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا اور خون کے بڑے بڑے دھبوں نے اس قبائے خاص کی شکل بگاڑ دی تھی۔ زنان خانے سے بھی عورتوں کی چیخنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر سبکتگین کے مسلح محافظوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ اگرچہ ابو مسلم غدار ہے، لیکن ہماری نظروں میں اس کے خاندان کی تمام عورتیں معزز اور محترم ہیں۔ امیر سبکتگین کے عہد اقتدار میں کسی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے ہی بغاوت کے تمام مجرمین اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، خواتین بھی آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں گی۔ یہ ایک مختصر سی نظر بندی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ ہر عورت کو قبول کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین کے محافظ نے ابو مسلم کے خاندان کی عورتوں کو امن و عافیت کا مصدرہ سنا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چیخ رہی تھی۔ ابو مسلم عورتوں
کی چیخیں سن رہا تھا، مگر اسے خواتین کے رونے سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے کئی مرتبہ درختوں کی آڑ میں چھپنا چاہا، لیکن آج کی رات اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ غزنی کے سپہ سالار پر خود اس کے اپنے گھر کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ سبکتگین کے مسلح محافظ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر جب ابو مسلم چاروں طرف سے گر گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی اور کمر میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہیں ٹھہر جاؤ، ابو مسلم نے آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو چیخ کر مخاطب کیا، میں تمہارا سالار ہوں، اس لیے حکم دیتا ہوں کہ وہیں ٹھہر جاؤ۔ اب تو افواج غزنی کا سالار نہیں، محض ایک غدار ہے، ایک لعنت زدہ انسان جس نے تمام عہدے توڑ دیے۔ سبکتگین کے آگے بڑھتے ہوئے محافظوں نے بیک زبان انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم میرے جسم پر قابو پا لو گے؟ ابو مسلم ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، مگر میں تمہارا سردار ہوں۔ بے شک وقت کے نادیدہ اور طاقتور ہاتھوں نے میری بچھی ہوئی بساط الٹ دی، لیکن میں تم جیسے محکوموں کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک اعلیٰ نسب ابو مسلم کا جسم ہے؟ غزنی کا سالار ڈوبتے وقت عجیب انداز سے لاف زنی کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ نسب نہیں ابو مسلم، سبکتگین کے ایک محافظ نے حقارت سے کہا، تو غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے کتے سے بھی کمتر ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد اہل شہر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گی کہ تیری بقائے آبرو گناہوں کی سیاہی سے آلود ہو گئی اور تیرا نسب نامہ ورق ورق ہوا میں اڑ رہا ہوگا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ تم اور تمہارا امیر ایک مجرم کی مانند مجھے غزنی کی گلیوں میں پھرا سکو؟ ابو مسلم نے کسی وحشی کی طرح کہکا لگایا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ ہو چکے تھے۔ امیر سبکتگین کے محافظ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ ان کی شمشیریں بے نیام تھیں، مگر سبکتگین کا حکم تھا کہ ابو مسلم کو معمولی زخم دے کر زندہ گرفتار کر لیا جائے، اس لیے تمام محافظ سپاہی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ابو مسلم نے اپنا خنجر ہی اپنی شہرک پر پھیر لیا۔ پھر خون کا ایک فوارہ سا ابل پڑا، جیسے کسی مرغی کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، ابو مسلم نے بڑی مشکل سے آخری الفاظ ادا کیے۔ پھر وہ لڑکھڑا کر ریشم جیسی گھاس پر گرا اور ذبح کیے ہوئے کسی جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے دوڑ کر ابو مسلم کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اپنے امیر کے حضور پہنچے۔ سالار غزنی آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا تم نے میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مار ڈالا؟ نہیں امیر معظم، کئی محافظوں نے بیک وقت کہا۔ سالار ابو مسلم نے خودکشی کر لی۔ نزاع کے عالم میں گرفتار ابو مسلم کے جسم کو فرش پر رکھ دیا گیا۔ امیر سبکتگین نے درباری طبیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں تک ابو مسلم کی نبض دیکھنے کے بعد درباری طبیب نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا امیر محترم، جسم کا سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور پھر شہرک کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی درباری طبیب کا جملہ مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم کا پورا جسم زور سے تھر تھرایا اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فرشتہ اجل نے سالار غزنی کی روح قبض کر لی تھی اور انسان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، امیر سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا مرد شجاع تھا اور کیسی حرام موت مر گیا۔ سبکتگین نے ابو مسلم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ سبکتگین چند قدم پیچھے ہٹا اور ابو مسلم کے اس خدمتگار کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے امیر غزنی کے حکم پر زہریلا مشروب پیا تھا۔ درباری طبیب کے پر وقت تریاک دینے پر زہر کا اثر زائل ہو گیا تھا اور اب ابو مسلم کا بے خبر ملازم موت کے خطرے سے محفوظ نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے چہرے سے انتہائی نکاہت ٹپک رہی تھی۔ خدمتگار نے امیر غزنی کو اپنے قریب پایا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر فوراً ہی لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اطمینان سے بیٹھے رہو، ابھی تم بہت کمزور ہو، امیر سبکتگین نے مہربان لہجے میں کہا۔ حضور والا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا جسم تیز ہوا کے کسی زرد پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اس سازش سے بے خبر تھا، میں نے آپ کے مشروب میں زہر کی آمیزش نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا اور پھر اپنے درباری امراء سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ حماد بن ساریہ کو جزائے خیر دے کہ ان کی ذہانت نے ایک بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابن ساریہ کا خیال تھا کہ اس دعوت میں مجھے اور میرے امراء کو زہر دے کر مملکت غزنی کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے گی، اس لیے حماد
इरबाद बिन सारिया ने मशवरा दिया था कि दरबारी तबीब को भी साथ ले लिया जाए। बिलाखिर इनका ये मशवरा हमारे काम आ गया। अल्लाह ने कई जानें बचा ली और मुल्क को एक खौफनाक साजिश से महफूज रखा। तमाम उमरा अपनी अपनी नशिस्तों से उतरकर अमीर सुब्तगीन के करीब आ गए थे और उनके चेहरों पर खौफ और दहशत की हल्की हल्की परछाइयां लरज रही थी। यकायक अमीर सुब्तगीन अपने दाईं जानिब मुड़ा और महमूद के कान में सरगोशी करते हुए बोला, तुम एहतियात के साथ यहाँ से निकल जाओ और सरदार तिब्रेज को फौरन गिरफ्तार कर लो। शाही दस्ता पहले ही इस मकान का मुहासरा कर चुका होगा। मुमलिकत के जानिसार बस तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं, मगर ख्याल रखना कि सरदार तिब्रेज और उसके हामी तुम्हारी शमशीर का जायका ना चखें। तुम्हें हर हाल में इन गद्दारों को जिंदा गिरफ्तार करना होगा ताकि साजिश के तमाम मोहरे अदालत आलिया के सामने अपने गुनाहों पर गवाही दे सकें। बस जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। महमूद को बड़े राजदाराना अंदाज में हिदायत देकर अमीर सुब्तगीन सिपह सालार अबू मुस्लिम के मकान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहां तमाम साजिशी अफराद बेदस्तुपा किए जा चुके थे या अमीर के जानिसारों ने इन्हें मार दिया था। मकान के मर्दाना हिस्से के साथ जनाना खाने के भी एक एक चप्पे की तलाशी ली गई। इस दौरान अबू मुस्लिम के खानदान की औरतें चीख चीख कर अमीर सुब्तगीन के इंसाफ को आवाज़ दे रही थी। फिर जब इन्हें बताया गया कि अबू मुस्लिम ने जिल्लत और रुसवाई के खौफ से खुदकुशी कर ली तो सालार गजनी की हरम सरा में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। यह खुदकुशी नहीं, खुला हुआ कत्ल है। अबू मुस्लिम की बीवी वहशाना अंदाज में चीखने लगी, मेरे शौहर को सुब्तगीन के हुक्म पर कत्ल किया गया है। गजनी का अमीर एक जाबिर और जालिम हुक्मरान है। बहुत दिनों से इसका यही मशगला है कि अपने जानिसारों को कत्ल कर रहा है। अबू मुस्लिम की बीवी पागल सी हो गई थी। अमीर सुब्तगीन भी उसकी अल्जाम तराशियां सुन रहा था, मगर अमीर गजनी ने कमाल सब्र ज़ब्त का मुजाहरा किया था और वो मुकम्मल तौर पर खामोश था। फिर जब अबू मुस्लिम की हरम सरा में कोई मशकूक या रूपोश फर्द नजर नहीं आया तो अमीर सुब्तगीन ने अपने मुहाफिजों को बाहर निकलने का हुक्म दिया। इसके साथ ही अबू मुस्लिम की लाश उठवाकर फौजी मरकज भेज दी गई और यह हुक्म दे दिया गया कि गद्दार सालार गजनी को किसी एजाज के बगैर रात के अंधेरे में दफन कर दिया जाए। अबू मुस्लिम के मकान से निकलकर अमीर सुब्तगीन सदर दरवाजे पर आया तो ये नाकाम बगावत अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। दूर तक मकतूल सिपाहियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। अबू मुस्लिम के हामी सिपाहियों की अक्सरियत कत्ल की जा चुकी थी। चंद बागी सिपाही इंतहाई शकिस्ता हालत में गिरफ्तार किए जा चुके थे। खुद अमीर गजनी के 50-60 सिपाही इस मुख्तसर से मार्का राई में काम आ गए थे। जैसे ही सुब्तगीन सदर दरवाजे पर नमूदार हुआ, अमीर के जानिसारों की पुरशोर आवाजों से फिजा गूंज उठी, अमीर मुअज्जिम जिंदाबाद। अमीर सुब्तगीन ने इन आवाजों के जवाब में अपना दायां हाथ बुलंद कर दिया। उनकी शमशीर बेनियाम भी अंधेरे में चमक रही थी। अल्लाह के सिवा इस कायनात में किसी को दवाम हासिल नहीं, बस वही जिंदा रहने वाला है और वही हय्युल कय्यूम है। गद्दारान मुमलिकत मुर्दाबाद। दूसरी बार वही पुरशोर आवाज गूंजी, बातिल, झूठ और फरेब का मुकद्दर जिल्लत आमेज मौत के सिवा कुछ नहीं। अमीर सुब्तगीन ने इंतहाई बारोब लहजे में कहा और नीचे उतर आया। अब उसका रुख सरदार तिब्रेज के मकान की तरफ था।